بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 440 ہے اور آج سورۃ النساء کی دو آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 125 اور 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں، ممن اس شخص سے جس نے اسلم جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہ محسن اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، واتبع اور وہ پیروی کرے، ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی کی، حنیفہ جو صرف حق کا پرستار تھا، واتخذ اللہ اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو خلیلا، خاص دوست، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ماں جو کچھ ہے، فی السماوات والارض آسمانوں اور جو کچھ ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ بکل شیء ہر چیز کو محیطا گھیرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس شخص سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیروکار ہے، جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان دو آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو۔ دوسری بات، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو۔ تیسری بات، جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ پانچویں بات، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ چھٹی بات، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ بزرگان محترم، انسان دنیا میں آتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، پھر اپنی ارد گرد ساری چیزوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے، مال و دولت، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، دکانات و مکانات، تفریحی مقامات، بیوی بچے، دوست و احباب، تجارت و ملازمت، صنعت و حرفت اور عزت و شہرت، ان ساری چیزوں کی جانب انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں انسانی زندگی کی ضروریات ہیں، لیکن مقصد زندگی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ عقل مند، باشعور اور سلیم الفطرت انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے حقیقی خالق و مالک کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اسی رب کی جانب جھکا دیتا ہے۔ اس آیت میں اسی شخص کی تعریف کی گئی ہے جو اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص کر دیتا ہے۔ دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی ذات کو اللہ ہی کے لیے خالص کر دیا ہو۔ اس کی توجہ ظاہر اور باطن سے، جسم سے اور جان سے صرف اللہ ہی کی طرف ہے۔ وہ بندہ قابل تعریف نہیں جو اپنی توجہات کو دنیا اور اسباب دنیا کی جانب رکھتا ہے، بلکہ قابل تعریف وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ رکھتا ہے، اپنی جان کو صرف اللہ کے لیے مخصوص اور متعین کر دیتا ہے، اور اپنے اللہ کے سوا کسی کو رب نہ جاننا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں ڈال دینا، پھر اپنے اعمال صالحہ کو اسی طریقے پر ادا کرتے رہنا جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، یعنی اچھی طرح نیک اعمال کو انجام دینا۔ جس شخص کو یہ نعمت مل گئی وہ دین کے اعتبار سے بہترین انسان ہے، جو اللہ کی محبوبیت کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملت ابراہیمی کا اتباع بھی کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ انہوں نے تمام باطل دینوں سے پرہیز کیا، گریز کیا اور اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں وہ کارنامے انجام دیے جو ناقابل فراموش ہیں۔ ان کی ان قربانیوں اور کارناموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی دوست بنا لیا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے رب کی کا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔